تم نے دنیا میں ابھی تک چیز کھائی ہی نہیں اگر تم نے اٹالین چیز نہیں کھائی، اور تم نے دنیا میں ابھی تک کافی پی ہی نہیں اگر تم نے اٹالین کافی نہیں پی ہے۔ وہ دونوں کولوسیوم سے نزدیک ایک ریسٹورنٹ میں باتیں کر رہے تھے، تب لیزا اس سے بولی تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر شیڈ میں لگی میزوں میں سے ایک پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اٹالین پیزا اور زیتون کے مزیدار ذائقے والا ہاتھ سے تیار کردہ پاستا کھاتے ہوئے لیزا کی بات وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ اپنی اس ٹون کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پل کا ڈرامائی وقفہ دینے کے بعد مزید بولی، اور تم ابھی تک دنیا میں کسی سچے آرٹسٹ سے ملے ہی نہیں ہوگے اگر تم لیزا محمود سے نہیں ملے ہو۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا۔ تم خود اپنی کتنی تعریفیں کرتی ہو۔ ہاں تو ہوں نا میں تعریف کے قابل، وہ ہنس کے بولی۔ لیزا تم مسلمان ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے والد مسلمان اور والدہ کرسچن ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کھانا کھاتے کھاتے اس نے سوال پوچھا، مگر سوال منہ سے نکلنے کے ساتھ ہی اسے اس کا نامناسب ہونے کا احساس ہوا۔ سوری، یہ سوال کچھ پرسنل ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی معذرت کر لی۔ نہیں، یہ سوال مجھے تو پرسنل نہیں لگا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں مسلمان ہوں سکندر، اس لیے نہیں کہ میرے پاپا مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے خود اپنے لیے اس مذہب کو چنا ہے۔ جب ماں اور باپ الگ الگ مذاہب سے ہوں تو بچے خود اپنے لیے کسی بھی مذہب کو چن نہیں پاتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میرے لیے نہ اسلام کی کچھ خاص اہمیت تھی نہ عیسائیت کی، یوں سمجھ لو میں بس نام کی مسلمان تھی۔ مگر 9/11 نے دنیا میں جہاں بہت کچھ تبدیل کر دیا، وہاں میرے جیسے نوجوان نسل کے لڑکے اور لڑکیوں کو، جن کے لیے ان کا اسلامی تشخص کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، بہت کچھ سمجھا گیا۔ جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا، میں 18 سال کی تھی، ایک کنفیوزڈ سی نوعمر لڑکی، جس کے لیے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے مذہب کو چننا دشوار کام تھا، جس کے لیے مذہب ایک ثانوی چیز تھی۔ پھر جب میں نے اپنے ساتھ اور اپنے جیسے بہت سے نام کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے محض اسلامی نام یا اسلام سے سرسری تعلق کی وجہ سے امتیازی سلوک ہوتا دیکھا، تب جیسے میں چونک سی گئی تھی۔ لندن میں میری بہت سی دوستوں اور ملنے والوں نے مجھے میرے پاپا کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جب چھوڑ دیا یا مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے، تب پہلی بار میرے دل میں خواہش جاگی کہ جس مذہب کے خلاف دنیا بھر میں اس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جسے ختم کر دینے کو سارا مغرب درپے ہے، وہ در حقیقت ہے کیسا۔ پھر میں نے اسلام کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی، اور میں نے اسے بہت روشن خیال اور فطرت سے قریب پایا۔ میں نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اپنی مسلم شناخت برقرار رکھی ہوئی ہے سکندر۔ اسے لیزا کے مسلمان ہونے کا سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اسے اب یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پیزیریا یا پاستا کھاتے ہوئے لیزا گوشت کی جگہ سبزیاں یا مچھلی سے بنی ہوئی ڈش کا انتخاب کیوں کرتی ہے، اور اس کا لباس چاہے جتنا بھی مغربی ہو مگر جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے کیوں ہوتا ہے۔ تم پاکستان سے ہونا سکندر؟ کھانا کھا لینے کے بعد وہ دونوں وہیں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ڈارک اسٹرانگ کافی، بغیر کریم یا دودھ کے، خالصتاً اٹالینز کی طرح۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا، نیشنلٹی کا پوچھ رہی ہو تو وہ امریکن ہے، ہاں تعلق کی بات کرتی ہو تو وہ میرا پاکستان ہی سے ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دے تو دیا، مگر وہ کچھ بے چین سا ہوا تھا۔ وہ لیزا کے مزید اپنے ذات سے متعلق کسی سوال سے کترا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے پاپا بھی تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر تمہیں اردو نہیں آتی؟ اس نے جلدی سے گفتگو کا رخ لیزا کی طرف موڑ دیا۔ اسے اندازہ تھا وہ باتونی لڑکی ہے، اب اس موضوع پر اور پھر اس موضوع سے کچھ اور بات نکال کر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ کس نے کہا مجھے اردو نہیں آتی؟ مجھے اردو آتی ہے، میں اردو کے بہت سارے لفظ بول سکتی ہوں، خبیث، ذلیل، کمینہ، الو کا پٹھا، مجھے سارے لفظ آتے ہیں۔ وہ اس کے اردو ذخیرہ الفاظ پر ہونک بنا اسے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ جملہ اردو میں بولی تھی، اس کی اردو کھڑی کھڑی اطالوی لہجے والی اردو تھی۔ تمہیں یہ اردو آتی ہے؟ گالیاں، پتہ ہے جو لفظ تم نے بولے ہیں یہ سب کی سب گالیاں ہیں، بہت خراب گالیاں۔ وہ اسے لا علم سمجھ کر سنجیدگی سے انگریزی ہی میں سمجھانے لگا، مگر اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لیزا کو سر اسبات میں ہلاتا دیکھ کر لگا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، پاپا نے تو ہمیں کبھی اردو نہیں سکھائی، مگر ہماری نینی بچپن میں مجھ سے اور میری بہن سے چونکہ اردو میں بات کرتی تھیں تو ہم دونوں ہی نے اردو سیکھ لی تھی۔ میرا تلفظ اور لفظوں کی ادائیگی صاف نہیں ہے، مگر اردو مجھے پوری آتی ہے۔ تمہاری نینی تم لوگوں کو گالیاں سکھاتی تھیں؟ نہیں، یہ گالیاں تو میں نے اور سیم نے خود سے فرمائش کر کے سیکھی تھیں۔ اسکول میں ہمیں کسی پر غصہ آتا یا لڑائی ہو جاتی تو ہم اسے یہ لفظ بول دیا کرتے۔
ایک بار میرے ایک کلاس فیلو سے میری اور سیم کی لڑائی ہو گئی، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ دنوں بعد ہم نے اسے جا کر بتایا کہ تم الو کے پٹھے ہو، اور اس کا مطلب ہماری زبان میں ہے کہ تم بہت اسمارٹ ہو۔ پتہ ہے پھر ساری کلاس کے سامنے اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اسے بہت ساری زبانیں آتی ہیں، اس نے خود اپنے منہ سے پوری کلاس کے سامنے میں الو کا پٹھا ہوں کہا تھا۔ تب مجھے اور سیم کو بہت مزہ آیا تھا۔ بعد میں ہم دونوں خوب ہنسے تھے، وہ فخریہ انداز میں بتا رہی تھی۔ مگر مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ جو لڑکی تازہ میری دوست بنی ہے وہ ٹرک ڈرائیوروں والی اردو رکھتی ہے۔ اس نے اسے دیکھا، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر ہنسی۔ اگر تم سیکھنا چاہو تو میں تمہیں اٹالین میں کچھ گالیاں سکھا دیتی ہوں، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ اس نے اپنی خدمات اسے پیش کیں۔ وہ دونوں اب میز سے اٹھ رہے تھے۔ آج اس نے لیزا کو بل پے نہیں کرنے دیا تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ، میں خاصا مہذب آدمی ہوں۔ دیکھو آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، میری مانو چند ایک اٹالین گالیاں سیکھ لو، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ بولنے سے تھکتی تھی نہ ہنسنے سے۔ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ میں پوری زندگی اتنا زیادہ نہیں بولا ہوں گا جتنا تمہارے ساتھ ان 3 دنوں میں بولا ہوں۔ میں زیادہ تو نہیں بولتی، لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باتونی لڑکی دیکھی نہیں ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ مسلسل اردو ہی میں بات کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اسے ایک ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرتے اس کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس نظر آیا۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی نظر آئی۔ اپنے چہرے کی اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ فوراً رخصت ہو گئی۔ سکندر شہریار کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ زندگی کے ایک بھی لمحے کو انجوائے کرے، مسکرائے، ہنسے اور خوش ہو؟ اسے زندگی کو زندہ لوگوں کی طرح گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب ہم فورم اور پھر پیلاٹائن ہل چلتے ہیں۔ شام تک گھومنے کے لیے ہمارے پاس کافی ٹائم ہے۔ لیزا اس کی سوچوں اور موڈ کی تبدیلی سے انجان مسکرا کر بولی، میرا کہیں اور جانے کا موڈ نہیں ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ خشک لہجے میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا۔ لیزا اس کے موڈ کی تبدیلی کو محسوس کر گئی تھی۔ تمہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے سکندر؟ کل بھی تم نے اسی طرح کیا۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، بس میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیزا چپ ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ آئی ایم سوری لیزا، اگر میری وجہ سے تمہارا دن خراب ہوا ہے تو۔ تم اپنے بہت سے کام چھوڑ کر مجھے روم کی تاریخی مقامات دکھانے آئی تھی۔ بس مجھے زیادہ بولنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، میں تھکن اور کوفت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ لیزا نے گاڑی سٹارٹ کی، تب وہ اسے سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے اندازہ ہے سکندر، اور تم فکر مت کرو، میرا دن ہرگز خراب نہیں ہوا۔ میرا مقصد تو سنیور سکندر پر اپنا اچھا تاثر قائم کرنا ہے، دوستی کرنا ہے، تاکہ اس دوستی کے لحاظ میں وہ مجھے اپنی پینٹنگ بنانے کی اجازت دے دے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مگر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر لیزا بھی مسکرائی تھی۔ وہ اسے اچھے انداز میں رخصت کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک رسمی مسکراہٹ چہرے پر لیے اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اندر آتے ہی اس نے نیند کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ٹیبلٹ لی اور اپنا موبائل فون آف کر دیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ خود کو سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ ارادتاً اپنے ان رونے خوابوں کو دیکھنے کے لیے سو جانا چاہتا تھا، جو اس کی طبیعت کو کئی دنوں تک نڈھال رکھتے تھے۔ 3 دن سے خوش ہونے اور کہکے لگا کر ہنسنے کی کم از کم سزا بھی یہ خواب ہی ہو سکتے تھے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ سوئے اور اسے وہ ڈرانے خواب نظر نہ آئیں، پھر وہ سو کر اٹھے تو اسے اعصابی درد نہ ہو رہا ہو۔ سکندر شہریار کو سزا ملنی چاہیے، اسے کوئی سخت سی سزا ملنی چاہیے۔ ہنسی اور سکندر شہریار کے لبوں پر، خوشی اور سکندر شہریار کی آنکھوں میں۔ وہ خاموش لیٹا چھت پر لٹکے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں رہی سارا دن؟ نینی رات کے لیے کھانا پکا رہی تھی اور وہ میز پر چڑھ کر بیٹھی ناشپاتی کھا رہی تھی۔ اسے پھلوں میں ناشپاتی بہت پسند تھی۔ 3:30 بجے تک تو گائیڈ بنی ہوئی تھی، اس کے بعد سینڈرا سے ملنے چلی گئی تھی۔ جب سے روم آئی ہوں اس سے مل ہی نہیں سکی تھی۔ گائیڈ؟ نینی کو اس کی لابالی پن سے بولے جملے میں زیادہ قابل توجہ گائیڈ والی بات لگی تھی۔ جی گائیڈ، وہ بیچارہ یہاں ٹورسٹ نہیں ہے، آفس کے کام سے آیا ہوا ہے، مگر میں زبردستی اسے ٹورسٹ بنانے پر تلی ہوئی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی۔ نینی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ کون؟ وہ روبرٹو کا کولیگ، کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ سکندر، اس نے جھٹ انہیں نام بتایا۔ کیسا ہے وہ؟ نینی نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ پرسنالٹی پوچھ رہی ہیں یا مزاج؟ اس نے ناشپاتی کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہری شخصیت کی بات کریں تو وہ بہت ہینڈسم ہے،
اپالو کا خیال آتا ہے اسے دیکھ کر۔ اور نیچر کی بات کریں تو دوسرے لوگوں سے بہت مختلف سا ہے۔ وہ کھویا کھویا، اداس سا، خود سے خفا خفا سا، کبھی زندہ دلی سے ہنستا ہے، کبھی بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے، بات کرتے کرتے اچانک ہی رک جاتا ہے اور ہنستے ہنستے یکدم ہی چپ ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھوئے کھوئے سے انداز میں جیسے تصور میں سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، شادی شدہ ہے کہ کنوارا؟ نینی نے یکدم ہی بے حد دلچسپی ظاہر کی۔ وہ سبزیاں کاٹتے رک کر بغور اسے دیکھنے لگی تھیں۔ نینی، اس نے بے حد ناراضی سے انہیں دیکھا۔ تم اس کی اس قدر تعریف کر رہی ہو نا، تو مجھے لگا کہ شاید آپ کو غلط لگا نینی۔ وہ نینی کا وضاحتی جملہ کاٹتے ہوئے قدرے خفگی سے بولی، وہ مجھے بس ایک دوست کی حیثیت میں اچھا لگا ہے۔ میں اسے پینٹ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اچھا لگا ہے، لیکن کسی اور طرح بھی تو وہ اچھا لگ سکتا ہے۔ جب وہ اتنا اچھا ہے تو پھر ناممکن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی خامی اس کا پاکستان سے تعلق رکھنا ہے۔ ناممکن ہے کہ میں دوستی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ اور سوچوں۔ نینی کو اس کی بات بری لگی تھی۔ وہ پاکستان کی برائی سن کر ہمیشہ اسی طرح رد عمل ظاہر کیا کرتی تھیں۔ پاکستانی ہونا کیا اتنا برا ہے لیزا؟ ہاں، میرے لیے برا ہے۔ میں کسی مسلمان آدمی سے شادی کروں گی، مگر وہ مسلمان آدمی پاکستان سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا ہوگا۔ اور آپ مجھے اس طرح ناراضی سے مت گھوریں۔ آپ خود کون سا پاکستانی ہیں؟ گزشتہ 24 سالوں سے آپ اٹالین ہیں۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ وہ برملا پاکستانی مردوں کو برا کہا کرتی تھی اور نینی اس کے برا کہنے پر ہر بار یوں ہی بدمزہ ہوا کرتی تھیں۔ پاکستان کے خلاف یہ ساری نفرت سیم نے تمہارے اندر ڈال دی ہے لیزا، انہوں نے خفگی سے کہہ کر دوبارہ سبزیاں کاٹنا شروع کر دی تھیں۔ پاکستان کے خلاف یہ ساری نفرت پاپا نے میرے اندر ڈالی ہے نینی۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا ہے کہ پاکستانی مرد کتنے برے ہوتے ہیں۔ وہ پاپا ہوں یا ہاشم اسد، سارے پاکستانی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، منافق، دوگلے اور سنگ دل۔ وہ بے تلخی سے فوراً ہی میز سے نیچے اتری اور کچن سے باہر چلی گئی۔ نینی کے چہرے پر بھی کچھ برہمی تھی۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ کر خود کو پینٹنگ میں مصروف کر چکی تھی جب اسے سیڑھیوں سے کسی کے اوپر چڑھنے کی آوازیں سنائی دیں۔ نینی اوپر اس کے پاس آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر اب اس کے لیے خفگی نہیں بلکہ ممتا اور محبت تھی۔ وہ ان کے پیار کے اظہار پر اب مزید اپنا موڈ خراب رکھ نہیں سکتی تھی۔ آپ چلیں، میں آ رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ گردن ہلاتی واپس نیچے جا رہی تھیں۔ لیزا کام روک کر انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ماں کی اصل گود اور اصل پیار تو اس نے پایا ہی نہیں تھا۔ ہاں، ماں کے جیسے پیار کی جھلک اس نے نینی کے پیار میں دیکھی تھی۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اور ان کا خاندان اس کے دادا کے خاندان کے جدی پشتی ملازم تھے۔ اس کی دادی کو بیٹے کی اٹالین عورت سے شادی کے سبب اپنی پوتیوں کی تربیت اور پرورش سے متعلق تفرقات لاحق تھیں۔ پوتیوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کے لیے انہوں نے اپنی قابل بھروسہ ملازمہ مہر النساء کو اٹلی بیٹے کے پاس بھیج دیا تھا۔ تب نینی 36-37 سال کی تھیں۔ پھر جب ان بہنوں کا گھر ٹوٹا، ان کا ساتھ چھوٹا، تب ان بہنوں کی زندگی میں نینی کی ضرورت بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب گھر ہی نہ رہا تھا تو کسی آیا یا ملازمہ کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی تھی؟ مگر پیچھے پاکستان میں بھی نینی کا کون تھا؟ وہاں جا کر بھی انہوں نے اس کی دادی کے گھر پر یا پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے گھر پر آیا ہی بننا تھا۔ تو پھر یہ ملک کیا برا ہے؟ روم میں پاکستانی ایمبیسیڈر کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پاکستانی آیا کی ضرورت تھی۔ وہ اچھے نسب والی ملازمہ تھیں۔ محمود خالد کے گھر ان کے بچوں کی آیا رہ چکی تھیں۔ اس حوالے کی بنیاد پر انہیں روم میں دوسری ملازمت فوراً ہی مل گئی تھی۔ پھر آنے والے برسوں میں وہ کسی نہ کسی پاکستانی سفارتکار یا بزنس مین کے گھر پر ان کے بچوں کی آیا کے طور پر کام کرتی اور ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا کام کرتی رہیں۔ ان تمام برسوں میں لیزا کا ان سے برابر رابطہ رہا۔ 5 سال قبل جب اس نے روم میں اپنا فلیٹ بدلنے کا سوچا، تب اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال آیا تھا کہ وہ اپنے فلیٹ کی دیکھ بھال کے فرائض نینی کے سپرد کر دے گی۔ اس نے اب نینی کو کہیں پر بھی اور ملازمت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود تو یہاں صرف 2 ماہ گزارتی تھی، لیکن باقی سارا سال اس کے فلیٹ کا خیال نینی رکھتی تھیں۔ وہ انہیں ان کے اخراجات کے لیے پابندی سے ہر ماہ لندن سے پیسے بھیجا کرتی تھی۔ اس کی پرورش اور تربیت میں ان کا ہاتھ تھا۔ وہ ماں نہیں تھیں پر ماں جیسی تو تھیں۔ ان کا حق تھا اور اس کا فرض کہ اب جب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو وہ ان کا خیال رکھے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ کھانے اور کافی کے بعد آج اس کا رات بھر کام کرنے کا موڈ تھا۔ وہ بہت اندھیری، بڑی ہیبت ناک جگہ تھی، جیسے غار، کوئی سرنگ،
وہاں روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے وہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اس کمرے سے وحشت اور تنگ جگہ پر گھٹن ہو رہی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ کوئی تھا جو اس کمرے میں چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے اس کی بے بسی پر کہکے لگا رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر نہ وہ وہاں سے بھاگ پا رہا تھا، نہ ہی اس شخص سے خود کو دور کر پا رہا تھا۔ زور زور سے چلاتے چلاتے یکدم ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ چند سیکنڈ وہ بالکل کسی مردے کی طرح ساکت بیڈ پر پڑا رہا۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہوا تب اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے پر گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا۔ اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسے اپنے کمرے کے گھوپ اندھیرے میں شدید ترین گھٹن ہونے لگی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے بستر سے اٹھا تھا۔ وہ کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے کی تمام بتیاں روشن کرنا چاہتا تھا۔ وہ لاس اینجلس میں رہ رہا تھا اور کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں مصروف تھا۔ اسے گھر کی یاد بالکل نہیں آتی تھی۔ اسے اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ اس کی امّو جان تھیں۔ باقی اسے اپنے گھر کے نہ کسی فرد کی یاد آتی تھی نہ کسی اور چیز کی۔ امّو جان سے اس کی فون پر خوب لمبی گفتگو ہوتی تھی، جبکہ شہریار خان اسے فون پر انتہائی مختصر بات کیا کرتے تھے۔ سرسری انداز میں اس کی تعلیم اور کیمپس سے متعلق چند سوالات اور پھر مخصوص جملہ کہہ کر اسے پیسوں یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ اس کا رزلٹ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آگے اس کے مستقبل کے لیے کیا کچھ سوچتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب وہ یقیناً سکندر سے کہتے ہوں گے۔ وہ اپنے گھر کے مقابلے میں خود کو لاس اینجلس میں زیادہ پرسکون محسوس کرتا تھا۔ یہاں اسے ہر وقت کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ وہ سکندر کو کبھی بھولے سے بھی فون نہیں کرتا تھا۔ سکندر خود ہی ہر 10-15 دن میں اسے فون کیا کرتا اور وہ جان چھڑانے والے انداز میں چند منٹ بات کر کے سکندر سے پیچھا چھڑا لیا کرتا۔ باپ کے رویے اور ایک بے مقصدی سے مقابلہ بازی اور اس مقابلے بازی میں بے طرفِ شکست نے اسے خالصتاً تلخ اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ کیمپس میں اس کی بہت زیادہ دوستیاں نہیں تھیں۔ گنتی کے چند ہی ایک دوست تھے جن کے ساتھ وہ اکثر نظر آتا تھا۔ جس طرح شہریار خان نے سکندر کو بوسٹن میں رہائش کے لیے کرائے پر فلیٹ دلا رکھا تھا، اسی طرح اسے بھی لاس اینجلس میں فلیٹ مہیا کیا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سکندر کے لیے رہائش کا انتظام کرنے میں وہ بوسٹن خود گئے تھے، خود اس کی رہائش کے لیے جگہ منتخب کی تھی، گھر کا سامان ڈلوایا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ سارا کام لاس اینجلس میں اپنے ایک واقف کے ذریعے کروایا تھا۔ پیسے اس کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کیا کرتے تھے، مگر اس پر اپنا وقت اور اپنی توانائی برباد نہیں کی گئی تھی۔ اس روز رات میں سکندر کا اس کے پاس فون آیا تھا۔ وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر سکندر سے بہت دور لے جا چکا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سکندر کو سوچ کر، اسے بات کر کے، اس سے مل کر سوائے اپنے ہارے ہوئے ہونے اور دوسری پوزیشن پہ کھڑے ہونے کے اسے کوئی اور احساس نہیں ملا کرتا تھا۔ کیسے ہو زین؟ اس کے خشک سے ہیلو کے جواب میں سکندر گرم جوشی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے جواباً اس کی خیریت معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسپرنگ بریک میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کتنے مہینے ہو گئے ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے ہیں۔ اس سے قبل وہ چھٹیوں میں جب گھر گیا تھا تب اس نے قصداً جانے میں دیر کر دی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ سکندر چھٹیاں گزار کر واپس جا چکا ہوگا۔ سکندر اس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے، اسے فون پر بلاتے بلاتے آخرکار مایوس ہو کر جس روز بوسٹن واپس لوٹا تھا وہ اس سے اگلے دن ہی واشنگٹن سے اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں چھٹیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور خشک لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ کسی بھی طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اب بچہ نہیں تھا، بڑا ہو چکا تھا۔ اسے اب اپنے جذبات لوگوں سے چھپانا آ گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ سکندر کے لیے کچھ بھی محسوس کرتا، اس کے لفظوں میں اظہار بھی کرے۔ اس کا سرد اور خشک رویہ سکندر کو زین کی زندگی میں اس کی جگہ بتانے کے لیے ہی کافی تھا۔ پھر بھی تم کوشش تو کرو زین، دوستوں کے ساتھ پھر چلے جانا، مجھے تو تم بہت یاد آ رہے ہو۔ سکندر کے لہجے کی محبت اسے بناوٹی محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے اسے پوچھا کرتا تھا۔ اسے سکندر کی اس منافقت اور دوگلی شخصیت سے نفرت تھی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں نہیں آ سکوں گا، پھر کسی اور چھٹیوں میں میرے آنے کا موڈ بنا تو میں تمہیں بتا دوں گا، وہ اسی خشک لہجے میں بولا تھا۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ سکندر کے لہجے میں مایوسی آئی تھی۔
وہ سمجھتا تھا خود سے ہر چیز میں کمتر بھائی پر وہ ترس کھاتا ہے، محبت ہرگز نہیں کرتا۔ اس نے سکندر کے لہجے کی مایوسی پر دھیان دیے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنی بنیادی مضمون کے طور پر اکنامکس منتخب کیا تھا، اپنی خواہش پر نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے سکندر کا مضمون بھی یہی تھا۔ اسے قانون پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر آگے اس نے بھی قانون پڑھنا تھا۔ پتہ نہیں اس بے ساختہ مقابلہ بازی سے وہ کبھی باہر نکل بھی سکے گا یا نہیں، یا ساری زندگی سکندر جیسا بننے کی خواہش میں گزر جائے گی۔ وہ خود کو اس جنون سے نکالنا چاہتا تھا، وہ اپنے راستے سکندر سے بالکل علیحدہ کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر سکندر کو شکست دینے کی خواہش آج بھی کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ اپنے میجر سبجیکٹ اکنامکس ہی کے لیے اس نے سیمسٹر میں کیلکولس کا اضافی کورس پڑھنا تھا، اور یہ کورس پڑھنے کے لیے اسے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں کلاسز اٹینڈ کرنا تھیں۔ اس روز وہ اس سبجیکٹ کی پہلی کلاس لینے میتھس ڈپارٹمنٹ آیا تھا، اور وہاں اسے وہ ملی، مریم۔ وہ اس دن کو ایک عام سا دن سمجھ کر کیمپس آیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج اسے وہ ملے گی جس سے مل کر اس کی زندگی کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی، اس کے اندر کی تمام تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھاگتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ مریم کا سبجیکٹ میتھس تھا، تو اس نے تو اس کلاس میں ہی ہونا تھا۔ وہ کلاس میں سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا، تب اس لڑکی نے پروفیسر کو مسلسل زج کرتے ہوئے سوالوں سے اسے چونکا دیا۔ وہ مختلف فارمولوں سے متعلق ایسے تکنیکی سوال کر رہی تھی جن میں سے بعد کے جوابات پروفیسر کو بھی نہیں آتے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً وہ لڑکی بہت ذہین تھی۔ وہ میتھس خصوصاً کیلکولس میں بہت ماہر تھی، تبھی انڈر گریجویٹ لیول پر بھی اپنے پی ایچ ڈی اور قابل پروفیسر کو ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ یہ اس کا مریم سے پہلا تعارف تھا۔ وہ صرف اس کی قابلیت اور خود اعتمادی سے ہی آگاہ ہوا تھا، اور یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ شاید انڈیا یا پاکستان سے ہے۔ ہفتے میں 3-4 بار یہ کلاس لینے اسے یہاں آنا تھا۔ دوسری بار وہ وہاں کلاس اٹینڈ کرنے آیا تو اتفاقاً اسے مریم کے برابری والی کرسی پر جگہ ملی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا۔ اس کے برابر بیٹھی وہ آج بھی اسی دن کی طرح مختلف سوالات پروفیسر سے کر رہی تھی، اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر استاد کو پریشان کرنے کے لیے اسی طرح کے سوالات کر رہی ہے، بلکہ یوں لگا تھا جیسے اس کے ذہن میں جو سوالات ابھر رہے تھے وہ برملا پروفیسر سے اس کا ذکر کر رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے پر ایک ایک کر کے تمام اسٹوڈنٹس کلاس سے جانے لگے، مگر وہ وہیں بیٹھی تھی۔ اسے ڈیریویشن میں ابھی ایک الجھن تھی جسے پروفیسر سمجھانے سے قاصر رہے تھے۔ وہ میتھس میں شروع سے بہت اچھا تھا، اسے اپنی ڈیریویشن میں کہیں کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف وہ بے ساختہ اس سے کہہ بیٹھا، اس پوائنٹ میں آپ کنفیوز ہیں نا؟ لائیں میں سمجھاؤں۔ اس لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، اسے یوں دیکھنے لگی ایسے جیسے ابھی تک وہ اس کی موجودگی ہی سے لا علم تھی۔ ہاں، ایسی کون سی غیر معمولی بات تھی ذہن شہریار میں کہ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کا نوٹس لیا جائے۔ سکندر سے حسد محسوس کرتے کرتے اب وہ اس حد تک تلخ سوچ کا حامل ہو گیا تھا کہ اپنے بارے میں بہت کم ہی اچھا سوچ پاتا تھا۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔